شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعد کے صوفیاء نے، بعد کے علماء نے، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ جیسے متشدد شخص نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے۔ جہاں بعد کے لوگوں نے قصیدے پڑھے، وہیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قبل کے اولیاء کرام نے بھی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت ابو عقیل سجزی۔ سجز ایران کا ایک علاقہ ہے، آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اولیاء کرام اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اس وقت مدینہ منورہ میں اولیاء کرام کے سب سے زیادہ اولیاء کرام کی تعداد ہے۔ ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا ان اولیاء کرام کا کوئی سردار ہے؟ فرمایا ہاں، ان اولیاء کرام کے سردار بھی ہیں، لیکن اے میرے مرید میں تجھے بتاتا چلوں، ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جسے اللہ عز و جل کے فضل سے یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ فرمائے گا قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو عقیل سجزی رحمت اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا، وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا، یہاں تک کہ بعض کبار تابعین کے علاوہ اس کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء کرام رضوان اللہ سے بڑا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ ابو عقیل سجزی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جو کہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں۔ حضرات گرامی، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے اگر یہ مسکراہٹ بطور تمسخر ہے تو برائے مہربانی گھر چلے جائیں، لیکن اگر یہ شیخ عبد القادر گیلانی کی محبت میں مسکراہٹ آپ کے چہروں پہ آ رہی ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ کا استقبال ہے۔ حضرات گرامی، یہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان کے تعلق سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب جامعہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جامعہ نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ پر ایسے وقت بھی آئے کہ جب سرکار غوث پاک کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھاس کی روٹیاں بنا کر بھی کھائی ہیں شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ایسے دینی ادارے موجود ہیں جو بھلے ہی کم لیکن بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کھانے پینے کا انتظام طلبہ کو خود کرنا ہوتا تھا۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں غربت کے حال، جبکہ آپ کے پاس پیسوں کی تنگی آ گئی، باوجود اس کے آپ نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ آج کا معاملہ کیا ہے کہ مولوی بن جائے گا بچہ تو کھائے گا کیا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ مولوی بن جائے گا بچہ تو کھائے گا کیا، اور دوسری طرف الزام یہ ہے ان کا کہ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات زیادہ کھاتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ مولوی حضرات کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں، مولوی حضرات کی روزمرہ کی زندگی آپ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے پر کوئی اتنی انگشت نمائی نہیں کرتا جتنی ایک مولوی کے اوپر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مولوی صاحب چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اگر چائے پیئیں گے تو اس پر بھی انگشت نمائی ہوگی۔
جبکہ چائے پینا ایک جائز فعل ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جوا کھیلے گا، اس پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، فحش بکے گا، کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ لیکن مولوی صاحب نے ہوٹل پہ چائے کیا پی لی، پھر دیکھیے قوم کی زبان پہ نہ جانے کتنے فتوے آنے لگتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، ان کے پیچھے ایسا ویسا، یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے۔ مولوی حضرات چاہے جیسے ہوں، لیکن بہت سے گناہوں سے اللہ عز و جل انہیں بچاتا ہے۔ جب آپ جائز معاملوں میں ٹوکتے ہیں نا، مولویوں کا فائدہ اس میں، جب آپ مولوی کو جائز چیز سے روکتے ہیں تو مولوی یہی سوچتا ہے جب جائز کرنے پہ یہ حال ہے تو ناجائز کروں گا کتنا برا حال ہوگا میرا، اس لیے ناجائز سے رکا رہتا ہے۔ لہذا آپ ایسے ہی ٹوکتے رہے، ہمارا فائدہ ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایسے حالات میں تعلیم حاصل کی جس وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ کے اوپر تنگی آ جاتی تھی، حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ آپ کے پاس ایک سکہ بھی نہیں بچتا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگلی گھاس وغیرہ کے ذریعے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ بہرحال لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، یہاں بعض روایتوں میں آیا ہے ایک دفعہ ایک لمبا عرصہ گزرا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جنگلی گھاس کھا کے گزارا، یہاں تک کہ آپ کے جسم اقدس کا رنگ ہرا ہو گیا تھا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، بہجت الاسرار شریف اٹھا کے دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی صرف کرامتوں کا ہی اس میں ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی قربانیوں کا بھی ذکر ہے۔ کہتے ہیں علماء، عوام کہتی ہے علماء اور صوفیہ میں فرق ہے، صوفی اور عالم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم دین حاصل کرنے والا شخص، عالم دین شخص، اللہ عز و جل اسے ہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ تھے، ان کے معاملے میں، ان کے بارے میں یہ معاملہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بنا دیا گیا، تو آپ دیکھیں آج کل کا ہر جاہل آدمی بابا بنا پھرتا ہے لمبے لمبے بال رکھا کر، اور لوگوں کے درمیان اپنی ببائی کا، اپنی ولایت کا پرچار کیا کرتا ہے۔ وہ کس قدر جھوٹا شخص ہوگا جب 18 پاروں کا حافظ ماں کے پیٹ سے وہ شخص کہہ رہا ہے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو آج کے یہ جوہلا، یہ یتیم العلم لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو گمراہ نہ کر دیں۔ کہتے ہیں میرے اوپر فلاں بابا کی سواری آتی ہے، آج کے بابے کہتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں بابے کی سواری آتی ہے، فلاں کی سواری آتی ہے، کسی کے اوپر سواری نہیں آ سکتی۔ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے ایسا شخص کذاب ہے، وہ بس معاشرے میں ایک اہم مقام بنانا چاہتا ہے، وگرنہ پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے، کسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ میرے اوپر صدیق اکبر کی سواری آتی ہے، کسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ میرے اوپر عمر فاروق کی سواری آتی ہے، لیکن آج کا وہ شخص جس کو استنجا لینے کی تمیز نہیں، استنجا کے ڈھیلے کے استعمال کرنے کی تمیز نہیں، وہ کہتا ہے میرے اوپر سرکار غازی پاک کی سواری آتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے اوپر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی۔ دوسری بات میں عرض کر دوں، بہرحال میں تو غوث پاک کے تعلق سے بیان کر رہا تھا، میری لائن چینج ہو رہی میں جان رہا ہوں،
لگے ہاتھوں ایک بات اور بتا دوں، ہمارے معاشرے میں کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں شخص جاگ گیا ہے، فلانے کے اوپر آ رہا ہے، فلاں کو پریشان کر رہا ہے، فلاں کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ سب ایک دم فرضی باتیں ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی مردہ شخص نہیں آ سکتا۔ میں نے پڑھا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے قبر میں جانے کے بعد جس طرح سے اس نے خودکشی کی ہوتی ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ بار بار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ایسا قیامت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ جب اس کے ساتھ قبر میں یہ معاملہ ہے تو وہ کیسے کسی کے اوپر آ سکتا ہے؟ جب قبر میں اس کے عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر، وہ کسی کے اوپر کیوں کرائے گا؟ شیطان اس قدر مردود ہے کہ تمہارے ذہنوں کو عذاب قبر سے غافل کرنے کے لیے، تناسخ کے عقیدے کو اپنے اندر بسانے کے لیے یہ سب حربے اختیار کرتا ہے۔ کسی کے اوپر آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں بابا ہوں، کسی کے اوپر آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں جو آج بھوت بن گیا ہے یا خبیث بن گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مرا شخص اپنی قبر میں یا عذاب جھیل رہا ہوتا ہے یا ثواب، یا پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی شخص کی روح کسی کو پریشان کرنے کے لیے دنیا میں آتی ہے تو ایسا شخص توبہ کر لے اور کہے کہ میں عذاب قبر پر اور قبر کی نعمتوں پر ایمان لایا۔ کیونکہ آج معاشرہ ہے نا، عورتیں بالخصوص عورتوں میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں عورتوں کے اوپر زیادہ فلاں شخص جگا ہوا ہے، فلاں کے اوپر آ گیا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کے اوپر نہیں آتا، وہ یا تو قبر میں عذاب جھیل رہا ہوتا ہے یا قبر میں اس کو ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا۔ ایک بار پھر محترم قاصد سلمہ کو کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے،
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا محترم حضرت ناظم علی جلال آبادی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، ممبر نور پہ جلوہ اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔